نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى
ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ETV اردو پر اگلا پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ تمام کو رمضان المبارک کی سعادتیں برکتیں مبارک ہو. آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں. آج کی اس محفل میں قرآن کے 1.25 پارے کی تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں سورۃ الانعام مکمل پڑھی جائے گی اور اس میں 20 رکوع ہیں. تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین، آج کی تراویح میں بالعموم جن آیات کی تلاوت کی گئی ان پر مشتمل آج انوار قرآن میں ایک اجمالی تفسیر بیان کی جائے گی. سورہ انعام کے معنی چوپائے کے ہیں. اس سورہ میں اس کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ نام رکھا گیا. سورہ انعام مکی سورہ ہے اور یہ قرآن کریم کی صورتوں میں دوسرے گروپ میں شامل ہے. اس کے بعد سورہ اعراف آئے گی اور وہ بھی مکی سورہ ہے. یہ دو صورتیں مکہ کے آخری ایام کی صورتیں ہیں جن میں مشرکین کے عقائد، ان کے اعمال، آخرت اور توحید و رسالت کے سلسلے میں ان کے رویے اور سماجی زندگی میں ان کی خرابیاں، ان کی نقطہ کشائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک سچے پاکیزہ معاشرے کو اختیار کرنے، ایک پاکیزہ نظام زندگی کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے. وہی الہی پر جو ان کے اعتراضات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ان کے شبہات ہیں، ان کے بھی جوابات دیے گئے ہیں اور آفاق و انفس کے دلائل دیے گئے ہیں کہ جو نظام زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس لے کر کے آئے ہیں وہ قابل قبول ہے. مشرکوں کو یہ اعتراض تھا کہ ہمارے جیسا انسان یہ وحی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ قرآن لے کر کے آتا ہے، کیوں کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا؟ وہ خود کتاب لے کر کے کیوں نہیں آیا؟ قرآن نے کہا کہ اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تو اس کو بھی یہ جھٹلاتے، اور اگر اپنی شکل میں آتا تو یہ پہچان نہ پاتے. کہا اصل معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہی توحید اور رسالت کا یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ مذاق اڑا چکے ہیں. فرمایا کہ تم دیکھو اس سے پہلے جو مذاق اڑانے والے لوگ تھے، انکار کرنے والے لوگ تھے، ان کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے تو وہ قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا. لیکن افسوس
کہ जिन लोगों ने दुनिया की ज़िंदगी में अपना खसारा किया अब वो ईमान ला करके नहीं देंगे। आप कहिए कि क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी को कारसाज बनाऊं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है? वो खुद तो इंसानों को खिलाता है मगर खुद नहीं खाता। आप कहिए कि मैं सबसे पहले सर झुकाने वाला हूं और मैं शिर्क करने वाला नहीं। अगर अल्लाह ताला किसी को नुकसान पहुंचाए तो कोई उसको हटाने वाला नहीं, और अगर किसी को वो फैज़ पहुंचाए तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। और ये कहिए कि मेरी तरफ ये कुरान वही की गई है इसलिए ताकि मैं डराऊं जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। ये खुदा है और मैं शिर्क से बेदार हूँ। फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने किताब दी है, यानी अहले किताब हैं, यहूद हैं, नसारा हैं, वो रिसालत मुहम्मदी को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हर धर्मी के बायस ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह ज़ालिमों को कामयाब नहीं करता। ये इस तरह पर्दाजी करते हैं अल्लाह ताला पर, और अल्लाह तबारक व तआला इसका उनको जवाब देगा। काफिरों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगा के सुनते हैं मगर इसलिए नहीं कि उसको कबूल करें, इसलिए ताकि उसमें कीड़े निकालें, उन पर एतराज़ात करें। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा रखा है। ये कहते हैं कि ये पिछले लोगों की कहानियां हैं, ये खुद भी रुकते हैं उससे, दूसरों को भी रोकते हैं इससे। वो अपने आप को हिलाक कर रहे हैं मगर इसका उनको खुद शऊर नहीं है। जब क़यामत के दिन वो जहन्नम पे आएंगे तो कहेंगे काश हम अपने रब की आयत को झुटलाया न करते, काश हमें लौटाया जाता ताकि हम फिर अमल करते। उस वक्त उनको मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर के आए हैं और उनके साथ क्या अंजाम होना है। ये कहते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी ही कामयाबी की ज़िंदगी है, यहीं मरेंगे, यहीं खपेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। जिन लोगों ने अल्लाह की मुलाकात का इनकार कर दिया वो हकीकत में टोटे में है और खसारे में है। हमें मालूम है अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन किन बातों से आपको तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन याद रखिए कि जितने भी रसूल आए सबको झुटलाया गया, सब लोगों ने सब्र किया, फिर हमारी मदद आई। अल्लाह के फैसले को कोई बदल नहीं कर सकता। और रसूलों के किस्से इसलिए सुनाए गए ताकि आप भी सब्र का रास्ता इख्तियार करें। ये कहते हैं कि उनके ऊपर निशानियां क्यों नहीं नाजिल हुई। आप कहिए कि अल्लाह ताला कादिर है कि वो कोई निशानी नाजिल करे, लेकिन असल निशानी तो यह है जो कायनात में फैली हुई है। ज़मीन पर रेंगने वाला कोई जानवर, फ़िज़ा में उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं है जो तुम्हारी तरह एक उम्मत न हो। हमने किताब में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है। अगर तुम गौर करोगे तो अल्लाह की निशानियाँ तुमको नज़र आएंगी। नाज़रीन, यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ कि कुरान की जो आयतें हैं अल्लाह ने उनको भी आयत कहा है, आयत के माने अलामत के हैं, और कायनात में जो बिखरी हुई निशानियाँ हैं अल्लाह ने उनको भी आयत कहा है। एक अल्लाह का कलाम है, दूसरा अल्लाह का काम है। इन दोनों निशानियों पर जब आदमी गौर करता है तो ईमान तक पहुँचता है, खा वो कुरान पर गौर करे या अल्लाह की कायनात के ऊपर गौर करे। इससे पहले हमने जिन रसूलों को भेजा उन्होंने तौहीद की तालीम दी। ऐसा भी हुआ कि आज़माने के अल्लाह ताला ने उन कौमों को परेशानियों में मुब्तला कर दिया, कहत में मुब्तला कर दिया ताकि वो तज़र्रुर अख्तियार करें, लेकिन उसके बाद वो फिर भूल गए। जब अल्लाह ताला ने उनको खुशहाली अता की तब वो फिक्र माश में लगने के साथ साथ अल्लाह के साथ नाफरमानी करने लगे। अल्लाह कहता है फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने ज़ालिम कौमों की जड़ काट करके रख दी। इनसे पूछिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अज़ाब ले आए रात को सोते हुए या दिन को जागते हुए तो कौन तुमको बचाएगा। आप कहिए कि तुम निशानियों का मुतालबा करते हो। मैं तो नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह का ख़जाना है, न तो मैं गैब जानता हूँ, न मैं कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मेरे पास अल्लाह ने जो पैगाम भेजा है मैं उसका इत्तबा करता हूँ,
کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ ایمان لانے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو معاشی طور پر غریب ہیں. Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں. لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے. بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ. ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز. پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہاؤس، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. ہاں یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کمزور معیشت کے لوگ، غریب لوگ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے ہیں، آپ انہیں نکال دیجئے. اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اگر ہم ان کو ہٹا دیں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے متنبہ فرمایا نہیں، اگر آپ ان کو اپنی جگہ سے ہٹائیں گے، اپنی مجلس سے نکالیں گے تو آپ ظلم کرنے والے ہوں گے. اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا ہے بعض کو بعض کے ذریعے. یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ نے جن پر انعام کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ شکر کرنے والے لوگ کون ہیں. اور پھر فرمایا جب اہل ایمان آپ کے پاس آئے تو ان کو سلام بھیجیے. اللہ نے ان کے لیے اپنے اوپر رحمت بھی لازم کرنی ہے. اگر ان سے غلطی ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کریں گے اور اصلاح کریں گے، یعنی پھر برا کام نہیں کریں گے، یہ عہد کریں گے، تو اللہ مغفرت بھی کرنے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے. اور پھر یہ بھی کہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کروں اور تمہاری خواہشوں کا اتباع کروں، تب تو میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں گا. اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. بحر و بر میں کیا ہے وہ جانتا ہے. کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ جانتا ہے. اور کوئی دانہ بحر و بر کی تاریکی میں ایسا نہیں جس کو اللہ نہ جانتا ہو. اور خشک و تر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو. وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، وہ اپنے نگراں بھیجتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ کے فرشتے ذرہ برابر اپنی جگہ سے روگردانی نہیں کرتے. پھر وہ مولا حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ دیکھو، جب خشکی اور تری کی تاریکی میں تم مبتلا ہوتے ہو تو رو رو کر کے کس کو پکارتے ہو اور کس سے کہتے ہو کہ اگر تم نجات دے دو گے اس طوفان سے، اس آندھی سے، تو ہم شکر کریں گے. کہو کہ وہ اللہ ہے کہ جو تم کو نجات دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو. اللہ قادر ہے کہ اوپر سے بھی عذاب بھیجے، نیچے سے بھی عذاب بھیجے، اور عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہارے بعض لوگوں کو، بعض قوموں کو، بعض قبیلوں کو بعض کے ساتھ ٹکرا دے. یہ لوگ جھٹلاتے ہیں. آپ کہیے کہ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، میرا کام تو صرف پہنچانا ہے. جو لوگ ہماری آیتوں میں اعتراض کی نظر سے غور و خوض کرتے ہیں تو آپ اعراض کیجئے، اور اگر آپ بھول جائیں، شیطان بھلا دے، تو یاد آنے کے بعد کبھی نہ بیٹھیں. یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے. دراصل
कहा उन लोगों को भी छोड़ दीजिए जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है। याद दिलाइए कि क़यामत के दिन कोई शफ़ी नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा, कोई उनसे फिदिया नहीं लिया जाएगा। अहले जहन्नम के लिए उस दिन खौलता हुआ पानी होगा। और फिर कहिए आप इनसे कि क्या मैं उनको पुकारूं जो न हमें नफ़ा पहुंचा सकें न नुकसान पहुंचा सकें। और अगर हम ईमान लाने के बाद मुर्तद हो जाएं तो ऐसा शख्स उस शख्स के मानिंद है कि जिसको शैतान ने उचक लिया हो और उसको कोई रास्ता मिलने वाला ना हो। हमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर झुकाएं, नमाज कायम करें, उससे डरें। वो ज़ात है कि जब वो कहता है कुन तो सिर्फ उसके कलमे कुन की वजह से जो चीज़ें वजूद में आनी है वो आ जाती हैं। इस तौहीद की नजरी तालीम के बाद एक वाक़या सुनाया हज़रत इब्राहीम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी कौमों में, यहूद व नसारा और दूसरी कौमों में भी बाबा आदम का मर्तबा रखते हैं, सारे सिलसिले उनसे जाकर के मिलते हैं। उन्होंने अपने बाप से कहा कि तुम बुतों को तराशते हो, उसकी पूजा करते हो, ये तो गुमराही है, ऐसा ना करो। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसी तरह इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की सल्तनत दिखाई ताकि उनका यकीन बढ़ जाए। हज़रत इब्राहीम ने जब रात में सितारों को देखा तो कहा शायद ये मेरा रब है। जब वो डूब गया तो कहा कि मैं डूबने वाले को पसंद नहीं करता। जब उन्होंने चाँद को देखा तो कहा कि शायद ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो आपने कहा कि अगर खुदा हमें हिदायत ना दे तो हम गुमराह हो जाएं। जब दिन में उन्हें सूरज को चमकता हुआ देखा तो कहा कि ये मेरा रब है, ये तो बहुत बड़ा है। जब वो भी डूब गया तो उनका ऐ लोगो, मैं बरी हूँ से जो तुम शिर्क करते हो। जो डूबने वाली चीज़ें हैं वो कब खुदा बन सकती हैं। और मैं तो मुतवज्जे हुआ, अपना चेहरा मैंने इस्तकामत के साथ आसमान और ज़मीन के पैदा करने वालों की तरफ झुका दिया, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम का ये इस्तिदलाल इसलिए बताया कि ये इस्तिदलाल फितरत है। कोई शख्स भी अगर इस कायनात पर गौर करेगा तो महसूस करेगा कि हर चीज़ फ़ानी है और जो चीज़ फ़ना होने वाली नहीं है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो जो चीज़ फ़ानी है उसकी इबादत नहीं होनी चाहिए, जो लाफ़ानी है उसकी इबादत होनी चाहिए। फिर फरमाया कि देखो, सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, ईमान के साथ साथ अपने आप को जुल्म से बचाना भी ज़रूरी है। अल्लज़ीना आमनू वलम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन, कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी के यहाँ डाका नहीं डाला और किसी पर नाहक हमला नहीं किया, अमन उनके लिए है और हिदायत याब वो है। फिर आखिर में फरमाया कि ये वो दलील थी जो हमने हज़रत इब्राहीम को उनके कौम के ख़िलाफ़ अता की थी। फिर हमने उनको औलादें अता की, इसहाक़, याकूब, और फिर उनके बाद फरमाया कि हमने सबको हिदायत दी। नूह को हिदायत दी, उनकी औलाद को हिदायत दी, दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा, हारून, सारे अम्बिया को हिदायत दी। हज़रत ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास, इन सब सालिहीन को हिदायत दी। हज़रत इस्माइल, यसा, यूनुस और लूत, सारे अम्बिया को हिदायत दी और इन सब को हमने फजीलत अता की, सारे जहान वालों पर फजीलत अता की। ये वो लोग थे जिनको हमने किताब भी दी, इक़्तिदार भी दिया, नबूवत भी दी। अगर ये लोग इनका इनकार करते हैं तो हम ऐसी कौम लेकर के आएंगे जो काफिर नहीं होंगे। ये वो लोग हैं कि जिनकी हिदायत का इत्तबा करो, जिनके पीछे चलो। आप कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस तालीम पर, इस दावत पर हम तुमसे कोई अजर नहीं चाहते, ये तो तमाम लोगों के लिए एक नसीहत है, तमाम दुनिया वालों के लिए नसीहत है। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT.
کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹ کرا لیتے رہیے۔ ریئلٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب ہیں ETV اردو پر۔ میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر۔ عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے تعاون کر رہے ہیں۔ سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ میلاز اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ پھر اہل کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جب یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے کسی انسان کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی، کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے کہیے کہ وہ کون سی کتاب تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل کی تھی؟ توریت تو اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کی تھی، جن کو تم چھپاتے ہو، جن کو کچھ ظاہر کرتے ہو، تو ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ اسی کے تسلسل میں یہ کتاب نازل ہوئی جو مبارک بھی ہے اور توریت و انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے کہا کہ میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے، میں بھی رسول ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، دعوی نبوت میں اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی۔ وہ منظر یاد کرو ایسے لوگوں کے لیے جب فرشتے ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے نکالو اپنی روحوں کو، پھر زبردستی ان کی روحیں نکالی جائیں گی اور کھینچ کر کے ان کو لایا جائے گا اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا ان کے جھوٹ کے بدلے۔ کہا کہ آج تو تنہا آئے ہو، کہاں ہے تمہاری دولت، کہاں ہے تمہاری پارٹی اور کہاں ہے تمہاری پوزیشن، کہاں ہے تمہارے دوست احباب اور جماعت؟ جس طرح پیدا تنہا ہوئے تھے قیامت کے دن آؤ گے بھی تنہا، اپنے پیچھے چھوڑ کر آؤ گے وہ سب کچھ جو دنیا میں لاؤ لشکر تم رکھتے تھے۔ تمہارے ساتھ کوئی تمہارا سفارشی نہیں آئے گا، تمہارے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اس دن سے ڈرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی خلاقیت اور ربوبیت کا کہ کچھ جلوے دکھائے جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین کو پھاڑ کر کے گٹھلی اور دانہ نکالنے والا اللہ ہے، مردے سے زندہ کرنے والا اللہ ہے، صبح کو رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے نکالنے والا اللہ ہے، رات کو جائے سکون بنانے والا اللہ ہے، شمس و قمر کے حساب مقرر کرنے والا اللہ ہے۔ وہ وہی ہے جو ستاروں کو تمہاری ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے رات کی تاریکی میں۔ وہ وہی ہے جو ایک جان سے تم کو پیدا کیا ہے، جس میں ہم نے آیتیں کھول کھول کر کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں، جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور طرح طرح کے غلے اگاتا ہے، طرح طرح کے پھل اگاتا ہے، انگور، انار، ملتے جلتے اور غیر ملتے جلتے۔ دیکھو جب پھل کٹنے کا وقت آئے تو پھل کاٹو اور اس کا پھل کھاؤ، اس میں نشانیاں ہیں۔ پھر روئے سخن کافروں کی طرف کہا کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنائی۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو، اس کی کوئی بیٹی ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اگر اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں تو وہ بھی عبادت میں شریک ہو جائیں، حالانکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور وہ وحدہ لا شریک اتنی لطیف شے ہے کہ ہر نگاہوں کو وہ دیکھتا ہے، کوئی نگاہ اس کو دیکھ نہیں پاتی۔ اے لوگو، تمہاری طرف ایک بصیرت نامہ آ گیا ہے، تو جو کوئی اس بصیرت کو حاصل کرے وہ اپنے لیے ہے، اور جو کوئی اس سے منہ موڑے اعراض کرے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کرتے ہوئے عام مومنوں کو ایک بات کی گئی، اور یہ شاہ کلید ہے ایک ایسے معاشرے کے لیے جہاں مختلف خیال کے، مختلف مذہب کے،
مختلف دین کے اور مختلف ریلیجن کے لوگ رہتے ہوں. فرمایا ولا تسب